الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص عبادت اور عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، مگر بہت سارے نام نہاد سنی مسلمانوں نے اس ماہ میں بھی بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں اور انہیں کار ثواب سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں۔ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ اس مہینے میں رجب کے پہلے ہفتے میں صلاۃ رغائب یا صلاۃ رجبیہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم شریف کی شرح میں اس پر بسط و تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام نے اس خود ساختہ نماز کو بدعت کہا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس پر مستقل کتاب بھی لکھی ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس ماہ میں کچھ لوگ ایک دن مخصوص روزہ کے لیے رکھتے ہیں اور ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات اور سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ رجب میں الگ سے کوئی مخصوص روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے بھی بدعت کہا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں کچھ لوگ عمرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور رجب میں عمرہ کرنا باعث فضیلت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں سب حج کے مہینوں میں کیے ہیں۔ 3 عمرہ آپ نے ذوالقعدہ میں کیا ہے اور 1 عمرہ حج کے ساتھ ذوالحجہ میں کیا ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ عمرہ کی فضیلت اشہر حج میں ہے، یعنی حج کے مہینوں میں یا رمضان میں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رجب میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہو یا اس میں عمرہ کرنے کو باعث فضیلت آپ نے بتایا ہو، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس بدعت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس مہینے کے 22ویں تاریخ میں کنڈے کی تقریب مناتے ہیں اور رجب کا کنڈا نکالتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی نیاز میں میٹھی پوریاں بنائے کھلائی جاتی ہیں، اور کھانے کا انداز یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی کے کنڈے میں اس کو کھلایا جاتا ہے اور مٹکے میں کھلایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط ہیں اور بدعت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر نے اس کی وصیت کی تھی۔ وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں اور ان سے اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں رجب کی 27ویں شب کو لوگ تیوہار مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی رجب کی 27ویں تاریخ میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی اور معراج ہوئی تھی، یہ آپ کے لیے باعث شرف ہے اور باعث اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، لیکن کتب سیر میں یا کتب تاریخ میں یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ فلاں مہینے میں یا فلاں تاریخ میں معراج ہوئی ہے، اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے 27ویں شب کو اس کے لیے خاص کرنا اور کسی رات میں معراج ہوئی ہے اور اس میں تیوہار منانا یا نوافل کا اہتمام کرنا یا مجلس وعظ منعقد کرنا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ بدعات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی رضا تلاشنا، یہ بے سود ہے، اس لیے کہ بدعت معصیت ہے اور معصیت اور گناہ کے ذریعے سے اللہ کو خوش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بدعت سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اس لیے کہ ہر نئی بات جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی اور ضلالت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطا مستقیما وقال هذه سبیل اللہ، ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی ہمارے سامنے اور کہا یہی اللہ کا راستہ ہے، یعنی اسلام کا یہ سیدھا راستہ ہے، یہی جادہ حق ہے، اس پر چل کر کے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو انسان کامیاب بنا سکتا ہے۔ وَخَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ خُطُوطًا، اور اس لکیر اس خط کے دائیں بائیں آپ نے کچھ اور لکیریں کھینچی۔ وَقَالَ هَٰذِهِ السُّبُلُ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، اور کہا یہ بھی راستے ہیں لیکن اس میں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور بدعت اور شبہوں و شبہات کی طرف کہ وہ دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ اس لیے صحیح راستے پر چل کر کے انسان اللہ کی عبادت و بندگی کر سکتا ہے، اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جن کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہے، اس میں اب اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کوئی چیز دین میں نئی پیدا کر کے اور اضافہ کر کے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب نہ حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں باتیں کریں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں اور بدعات اور خرافات سے دور رہیں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔